اللہ 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 اللہ۔ آج تو بڑی نکی جی پرچی رکھی نے، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحملها الانسان انہ کان ظلوما جہولا۔ یہاں حالانکہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ انسان بڑا عقل مند ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں یہ تو آپ کی رائے ہے۔ اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ یہ ذمہ داری میں نے زمینوں، آسمانوں، پہاڑوں پر پیش کی، کوئی ہے جو یہ بوجھ سنبھالے؟ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ یہ بہت بڑا بوجھ معرفت الہی کا تھا۔ تو ساری مخلوق کو اللہ کریم نے پیش فرمایا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ نے انسان کو دے دیا اور ہمیں یہ فضیلت کیوں نہیں دی، لیکن سب نے معذرت چاہی کہ ہماری یہ جرت نہیں ہے، ہم یہ ذمہ داری اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، انسان نے اٹھا لی۔ اگلا جو حصہ آیہ کریمہ کا وہ انسان کے عمومی مزاج پر ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ یہ ظلم اور جہول ہے کہ اس نے یہ ذمہ داری اٹھائی تو اس نے زیادتی کی اور جہالت کی، نہیں۔ فرمایا حالانکہ آپ ایک چھوٹا سا لفظ درمیان میں لگا لینا، حالانکہ انسان غلط کار بھی ہے اور ناسمجھ بھی۔ تو یہ انسانی مزاج کی بات قرآن نے ارشاد فرمائی ہے، اور یہ فرمائی جاتی ہے اکثریت پر، سب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جو بات اکثریت کی ہو اس میں شمار کیا جاتا ہے کہ لوگ ایسے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آج لوگ چور ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کثرت لوگوں کی جو ہے وہ چوری کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں لوگ بددیانت ہو گئے، مراد یہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ بددیانت نہیں ہیں، لیکن بددیانت لوگوں کی اکثریت ہو گئی۔ تو ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے انہ کان ظلوما جہولا، ایک تو وہ غلط کار ہے، ظلم ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کی جگہ نہ ہو، کوئی کام اس طریقے سے کرنا جو اس کا صحیح طریقہ نہ ہو، کسی کا حق لے لینا یا کسی کا حق کسی دوسرے کو دے دینا، یہ ساری چیزیں ظلم میں آتی ہیں۔ اور سب سے بڑا ظلم قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی جگہ کسی دوسرے کو معبود بنا لینا یا اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کر لینا، یہ بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی غلطی ہے، ظلم عظیم۔ تو یہ عمومی ارشاد فرمایا گیا کہ انسان، حالانکہ انسان عموماً اکثریت انسانوں کی غلط کار بھی ہے اور نادان بھی ہے، حقیقت شے سے واقف نہیں ہوتے، اس کی چمک دمک دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیتے ہیں، خواہ وہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو زہریلا سانپ تھا اور اس نے مجھے کاٹ لیا۔
دولت کی چمک دیکھ کر نثار ہو جاتے ہیں، عہدے کی چمک اقتدار کی دیکھ کر نثار ہو جاتے ہیں۔ یہ عمومی ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، میرے تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ظلم الجہولہ عموم پر کہا گیا ہے، اور یہ کہنا کہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا یہ نادان، یہ پھر وہی جہولہ والی بات ہے۔ ہونا وہی چاہیے تھا جو اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ ہم اس حکمت کو نہیں پا سکتے کہ اللہ کریم نے یہاں جو فرمایا، ہمیں تجویز نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں یہ ہونا چاہیے، جو فرمایا گیا اسے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ تو عمومی طور پر فرمایا گیا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو مادی وجود اور مادی عقل تو ہر بندے کے پاس ہے، دنیا بھی مادی ہے، ظاہری آنکھ بھی ہر بندے کے پاس ہے، دنیا کا ظاہری حسن بھی اسے پسند آتا ہے، دل بھی ہر سینے میں ہے، خواہشات بھی ہر سینے میں پیدا ہوتی ہیں۔ تو دنیا کو دنیا کہتے اس لیے، دنیا کا مطلب ہے قریب تر چیز۔ دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بالکل سامنے ہے، ہر بندے کے قریب ہے، ہر بندہ دیکھ رہا ہے، ہر بندہ اس کی لذات سے واقف ہے، ہر بندہ اس کی چمک دمک سے واقف ہے۔ تو چونکہ جسم مادی ہے، دماغ مادی چیزوں کو سمجھتا ہے، قوت سامعہ یا حواس خمسہ جو ہیں وہ فوراً اس کو محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے، اور یہ اس کی نادانی بھی ہے اور غلط کاری بھی ہے۔ تو اپنے اس مزاج کے ساتھ اس نے یہ جرأت رندانہ کی کہ اس نے معرفت الہی کا بوجھ بھی اٹھا لیا۔ تو مفہوم آیہ کریمہ کا یہ ہے کہ اب اسے جب اس نے یہ بوجھ اٹھایا ہے، جب اس سے معرفت حق نصیب ہوئی ہے، تو اسے دنیا کی لذات سے بالا تر ہو کر معرفت الہی کے حصول کو اولویت دینا چاہیے۔ لیکن آپ خود اندازہ کر لیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ کریم چونکہ خالق ہیں، مالک ہیں، ارادوں اور بھیدوں سے واقف ہیں، جانتے ہیں، تو انہوں نے اپنے علم سے ارشاد فرمایا کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ غلط کام کرتی ہے، لالچ میں آ کر، خواہشات کے اسیر ہو کر، اقتدار کے لالچ میں، دولت کے لالچ میں، اور نادان ہے۔ یہ نادانی ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر بندہ دنیا کے پیچھے پڑ جائے، تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو۔ اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے، تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو کچھ قرآن میں فرمایا گیا ہے یہی حق ہے اور یہی یہاں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، ہمیں اس کو سمجھنا، ماننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ اس لیے بتایا گیا کہ ایک آدمی کو اگر آپ ایک بوجھ اٹھواتے ہیں، اس کی ایک ٹانگ میں نقص بھی ہے، تو آپ کہتے ہیں میاں اسے سنبھالنا، تمہیں لنگڑا پن بھی ہے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں کوئی پتھر یا کوئی چیز راستے میں پاؤں میں اٹکے تو خود بھی گر جاؤ، یہ بوجھ بھی گرا دو، احتیاط کرنا۔ وہ چیز یہاں فرمائی گئی ہے کہ مزاجن انسان میں یہ کمزوریاں ہیں، اس نے ذمہ داری بڑی لی ہے، اب اسے چاہیے کہ ان کمزوریوں پر قابو پا کر اپنی اس ذمہ داری کا حق ادا کرے۔ یہ تو ہے اس آیہ کریمہ کا مفہوم۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ دے، شعور دے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔
چونکہ معرفت الہی کا مقابلہ کسی بھی دوسری چیز سے نہیں کیا جا سکتا، سب سے افضل ہے، اور انسان میں استعداد ہے اس کے حصول کی۔ اب وہ اپنی استعداد کو بروئے کار نہیں لاتا اور دنیا کی لذات میں کھو جاتا ہے، تو کتنی بڑی زیادتی بھی ہے اور کتنی بڑی بے وقوفی بھی۔ تو اس سے متنبہ فرمایا گیا کہ یہ کمزوریاں تمہارے مزاج میں ہیں، انسانی مزاج میں رکھی گئی ہیں، یہ ایک مقابلے میں ایک چیز دی گئی ہے کہ تم میں یہ کمزوریاں بھی ہیں اور یہ کمال بھی ہیں۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنی کمزوریوں کی طرف جاتے ہو یا اپنے کمال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ دنیا کی لذتیں سامنے رکھے، اب ایک آدمی اندھا ہے تو اس کے سامنے آپ گل و گلزار رکھ دیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب دنیا کو اتنا سجایا تو انسان میں دنیا پر ریجھنے کی یا دنیا پر فدا ہونے کی کمزوری بھی رکھی، اور آزمائش ہی یہ رکھی کہ اس کمزوری کے باوجود، خواہش نفس کے باوجود اس کو رد کر دیتا ہے اور میری معرفت کی طرف آتا ہے۔ یہی انسانی عظمت کی دلیل بنا دی۔ تو یہ کمزوریاں فرشتے میں نہیں ہیں، نہ نفس ہے، نہ پیٹ ہے، نہ بیوی بچے ہیں، نہ کوئی نفس کی خواہشات ہیں، نہ کوئی عہدے کا لالچ ہے، نہ کوئی دولت کا لالچ ہے، نہ اسے گرمی سے غرض ہے، نہ سردی سے۔ جس کی جنت میں ڈیوٹی ہے وہ جنت میں کر رہا ہے، جس کی دوزخ میں ڈیوٹی ہے وہ دوزخ میں کر رہا ہے۔ جنت میں رہنے والے کو جنت کی لذتوں کی خبر نہیں، اور دوزخ میں رہنے والے کو دوزخوں کے عذاب کی خبر نہیں، وہ اپنے کام سے کام کر رہے ہیں۔ تو اپنی تخلیق سے لے کر ابد الآباد فرشتہ اطاعت کرتا ہے، لیکن وما منا الا لہ مقام معلوم، ہر میں سے ہر ایک کا ایک مقرر درجہ ہے، اس سے اس کی ترقی نہیں ہوتی۔ جب اتنی ابد الآباد اطاعت کرتا ہے تو ترقی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اس کے پاس کوئی کمزوری، کوئی رکاوٹ نہیں ہے عبادت کرنے میں۔ انسان کو ترقی درجات اس لیے ملتی ہے کہ وہ ان کمزوریوں کے باوجود ان پر قابو پا کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے، قرب الہی کو پانے کی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اسے ہر سجدے، ہر تکبیر، ہر نیکی، ہر اچھے کام پر اسے مزید ترقی ملتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ان ساری باتوں کو اس ایک جملے میں سمو دیا گیا کہ انسان نے یہ بوجھ اٹھا لیا۔ یقیناً اگر ہم ترجمہ سمجھنے کے لیے یہاں یہ رکھ لیں کہ یہ حالانکہ اس میں یہ کمزوریاں بھی ہیں، ان کے باوجود، تو یہ بھی انسان کی ایک جرأت رندانہ ہے، اب اس کا کام ہے، اور اللہ کریم نے یہ بھی ٹھیکہ لے لیا۔ فرمایا وَہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، دونوں راستے اس کے سامنے رکھ دیے ہیں، راستہ واضح ہے۔ اب وہ شکر کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی توفیق دے دیتے ہیں، ناشکری کرنا چاہتا ہے تو اعضاء و جوارح اس طرف لگ جاتے ہیں، ہم اس کی توفیق دے دیتے ہیں۔ فیصلہ انسان کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی رعایت فرمائی، بہت بڑی، کہ انسان اگر غور کر کے، سوچ سمجھ کر، نہاں خانہ دل سے، تہہ دل سے یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے اللہ کی اطاعت کرنی ہے، فرمایا یہدی الیہ من ینیب، جو یہ طے کر لے کہ مجھے اللہ کا راستہ اپنانا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، اللہ کا قرب تلاش کرنا ہے، ہم اس کے سفر کے انتظامات کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے ذمے تو صرف فیصلہ رہ گیا نا، اس کی ساری کمزوریوں کے باوجود ہم اس کے ہدایت کے سامان کر دیتے ہیں، یہدی الیہ، اپنی طرف اس کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ یہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ
عالم آب و گل میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی بندے کے دل میں یہ بات طے ہو جائے کہ اسے رضائے الہی کو پانا ہے تو اللہ کریم ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں، اسے ایسے بندوں سے ملا دیتے ہیں جو رضائے الہی کے حصول میں لگے ہوتے ہیں، اور اس کے لیے زندگی میں اسے پانا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ایک سوال کل تھا، کل چونکہ بہت سے تھے تو کسی کی بھی زیادہ تفصیل نہیں ہو سکی، کہ ہمارے سلسلے کے کسی صاحب مجاز کو برزخ میں کوئی بزرگ کسی دوسرے سلسلے کی اجازت دے۔ سلاسل اولیاء بہت سے ہیں، بہت سے اللہ کے ایسے بندے ہیں جن سے یہ حصول معرفت کے طریقے شروع ہوئے اور ان کے نام کے ساتھ منسوب ہو گئے، اسے سلسلہ کہا جانے لگا۔ وطن عزیز میں یا بر صغیر میں 4 سلسلے معروف ہیں، لیکن حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں کوئی 16 سلسلوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ بھی نہیں کہ 16 پر ختم ہو گیا، 16 انہوں نے وہ لکھے جو ان کی تحقیق میں تھے۔ تو ضروری نہیں کہ ہر صاحب سلسلہ کو ہر بندہ جانتا ہو۔ ایک فرق ہر سلسلے میں نسبت ہوتی ہے، ہر سلسلے میں نسبت ہوتی ہے۔ نسبت کہتے ہیں طریقے حصول فیض و برکات کو، وہ طریقہ جس سے شیخ سے برکات حاصل کی جاتی ہیں اسے نسبت کہا جاتا ہے۔ تمام نسبتوں میں یہ ہے، اور تمام نسبتیں جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر ختم ہوتی ہیں۔ حضور کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی، یعنی من حیث الجمع کلی طور پر نسبت سیدنا صدیق اکبر کے پاس آئی۔ پھر ان سے بعد سیدنا فاروق اعظم کی اپنی شان کے مطابق ان کے پاس آئی، پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی اپنی شان کے مطابق ان کے پاس آئی، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی شان اور اپنے مقام کے مطابق ان کے پاس پہنچی، یہاں تک تو اجتماعی طور پر نسبت چلتی رہی کہ یہ دور صحابہ تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں صحابہ کم، تابعین زیادہ ہو گئے تھے، دوسرا دور، دوسرا عہد شروع ہو گیا تھا۔ کسی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ یہ سوال بھی کیا تھا کہ خلفائے راشدین جو آپ سے پہلے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی تک ریاست اسلامی مضبوط ہوتی رہی، فتوحات اسلامی جاری رہیں، سرحدات بڑھتی رہیں، لوگ کفر سے اسلام میں داخل ہوتے رہے، جب آپ کا زمانہ آیا تو یہ نعمت تو ختم ہو گئی۔ آپ نے تو بمشکل اسی علاقے کو بڑی محنت کے بعد سنبھالا جو پہلے سارا اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا تھا، تو آپ کے عہد میں تو کوئی 1 انچ بھی ریاست بڑی نہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب ان کا زمانہ تھا تو ان کے ساتھ عوام کے درجے میں مجھ جیسے لوگ تھے، جب میرا زمانہ آیا تو میرا سابقہ تم جیسے لوگوں سے، جب ان کا زمانہ تھا تو ان کے سپاہی ہم تھے، جب میرا زمانہ آیا تو میرے سپاہی تم ہو۔ بڑا پرحکمت جواب تھا اور بڑا صحیح جواب تھا۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا زمانہ آیا تو پھر ہر کوئی نسبت لینے کے قابل نہیں تھا،
کسی کو کم کسی کو زیادہ، لیکن مخصوص حضرات کو زیادہ ملی، اکثر کو کم ملی۔ پھر جن کو زیادہ ملی ان سے آگے زیادہ تقسیم ہوئی، تو یوں سلاسل کی ابتدا ہوئی۔ تو جتنے سلاسل ہیں یہ جا کر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پر منتج ہوتے ہیں۔ اس کی ترتیب میں نے عرض کر دی۔ نسبت اویسیہ جو ہے یہ شروع ہوتی ہے براہ راست سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے۔ یہ واحد نسبت ہے، سلاسل 16 ہوں یا 16,000 ہوں، تمام کی نسبتیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شروع ہوتی ہیں۔ واحد نسبت اویسیہ ہے جس کی بنیاد عشق رسول پر ہے، اور حضور کی ذات کے بعد عشق رسول کے سارے کے امین ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کے بعد جتنے حضرات ہیں ان کے مقامات بہت اعلیٰ ہیں، اللہ کے مقبول ہیں، صحابی ہونا بڑی شرف کی بات ہے، پھر خلفائے راشدین، لیکن افضل البشر بعد الانبیاء، نبوت کے بعد، انبیاء کے بعد دنیا بھر کے انسانوں میں جو پہلے گزر چکے، جو اب ہیں، جو بعد میں آئیں گے، سب سے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق ہے، اور ان کی فضیلت فنا فی الرسول ہے۔ جس درجے کا فنا فی الرسول انہیں حاصل تھا وہ انہی کا حصہ تھا۔ تو نسبت اویسیہ وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تمام سلاسل میں شیخ توجہ دیتا ہے، اس توجہ میں بھی یہ قوت نہیں ہوتی کہ ایک توجہ سے لطائف ذاکر ہو جائیں، بلکہ سال 2 سال ایک لطیفے پہ لگتے ہیں۔ تمام سلاسل میں پھر ہوتا یہ ہے کہ جب طالب شیخ کے پاس ہوتا ہے تو اسے نصیب ہوتی رہتی ہیں برکات، جب الگ ہو جاتا ہے تو وہی کچھ اس کے پاس ہے جو ہے اسی کو پالش کرتا رہتا ہے، مزید استعداد پیدا پھر جب شیخ سے ملتا ہے تو کوئی قدم آگے بڑھا سکتا ہے۔ نسبت اویسیہ میں یہ ہے کہ ایک نگاہ میں 7 لطائف جاری ہو جاتے ہیں، ایک ذکر میں، اور ایک ذکر میں شیخ چاہے تو مراقبات ثلاثہ بھی کرا سکتا ہے۔ اب یہ طالب کی استعداد پر ہے کہ اس میں قبولیت کی کتنی استعداد ہے، کس خلوص سے وہ آیا، کتنا درد دل لایا، کتنی اس کی طلب ہے۔ یہاں طلب کم پڑ جاتی ہے، عطا کا باب بند نہیں ہوتا۔ پھر اکثر سلاسل فنا بقا پر جا کر کہتے ہیں جی سلوک تمام ہو گئے، فنا بقا حاصل ہو گئی۔ نسبت اویسیہ والے کہتے ہیں کسی کو فنا بقا ہو جائے تو اس نے ابجد پڑھ لی، الف بے جیم اس نے پڑھ لیا، اب آگے اس کی تعلیم شروع ہوگی۔ اسی میں یہ فرمایا گیا اول ما آخر ہر منتہی، جہاں سلاسل انتہا کرتے ہیں ہماری وہاں سے ابتدا ہوتی ہے، اور آخر ما جیب تمنا تہی، اور کسی کو نسبت اویسیہ کی انتہا نصیب ہو تو پھر اس کے لیے اس کے پاس مانگنے کے لیے کچھ نہیں رہ جاتا، پھر وہ اتنا پا لیتا ہے کہ اس کے پاس مانگنے کو کچھ نہیں رہتا۔ آخر ما جیب تمنا تہی، پھر مانگنے والا جو قصہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔
جو فنا بقا سے آگے کسی کو مراقبات کسی سلسلے میں نصیب ہوتے ہیں وہ سالک المجذوبی ہے، دوسری نسبتوں سے بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ سالک المجذوبی کی انتہا پہ جا کر تمام سلاسل کی برکات تمام ہو جاتی ہے۔ دوسرے سلاسل کے لوگ بھی عرشی منازل میں بھی پہنچے، لامکان میں بھی پہنچے، لامکان کے کئی دوائر طے کر گئے، لیکن سالک المجذوبی سے آگے ہر سالک کی نسبت بدل کر اویسی ہو جاتی ہے۔ سالک المجذوبی سے آگے تمام سلاسل کی نسبت یعنی طریقے حصول فیض بدل کر وہ ویسی ہو جاتا ہے، تب وہ آگے جاتا ہے۔ اب آپ یہ فیصلہ کریں کہ جس سے ابتدا سے نسبت ویسی حاصل ہو، اسے کوئی چشتی یا قادری یا کسی دوسرے سلسلے کا کیا دے گا؟ یا اسے ضرورت ہے چونکہ بالآخر نسبت اویسی نصیب نہ ہو تو سالک المجذوبی سے آگے قدم بڑھانا دشوار ہو جاتا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے معروف نام جو آپ نے سنے، ان میں بہت بڑی بڑی ہستیاں مشہور جو ہیں فنا بقا تک ہیں، خال سالک المجذوبی تک ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو عرشی منازل یا عالم امر تک پہنچے، بلکہ پچھلی 14 صدیوں کا اسلام تو بر صغیر میں تو پہلی صدی ہجری میں ہی داخل ہو گیا تھا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے بر صغیر۔ پھر صحابہ یہاں تشریف لائے، لوگوں نے تابعی ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ تو 14 صدیوں میں حضرت رحمۃ اللہ کبھی کبھی یہ تحقیق فرماتے رہتے تھے، میں تو ڈرتا ہوں، میں تو نام نہیں لیتا، کیونکہ وہ جن لوگوں کو مشاہدات کراتے تھے انہیں سنبھالتے بھی تھے، تو میں تو اس مصیبت میں نہیں پڑتا کہ لوگ پھر خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو 14 صدیوں میں بمشکل 14 آدمی بر صغیر میں ایسے تھے جو عالم امر تک پہنچے، دوسرے سلاسل کے۔ اور نسبت اویسیہ میں تو جسے دیکھو عالم امر کی باتیں کرتا پھرتا ہے، بے کمال ہے۔ تو یہ قوی تر نسبت ہے، اور اس میں جو برکات ہیں وہ اسی کا حصہ ہیں۔ بلکہ الانتباہ میں شاہ صاحب بھی لکھتے ہیں کہ یہ عجیب نسبت ہے، اس کے حامل دنیا سے اٹھ جاتے ہیں، کوئی بندہ اس کا حامل نہیں رہتا، صدیاں بیت جاتی ہیں، پھر کہیں سے چشمے کی طرح یہ پھوٹ پڑتے ہیں اور برزخ سے اسے حاصل کرتے ہیں اور پھر دنیا پہ چھا جاتے ہیں۔ تو انہوں نے مثال دی ہے الانتباہ میں کہ یہ نسبت ویسی ایسے ہے جیسے صحرا میں دریا بہہ رہا ہو، پھر کسی جگہ جا کر وہ زیر زمین چلا جائے اور کوئی پتہ نہ چلے کہ یہاں پانی ہے یا نہیں، پھر میلوں دور جا کر پھر پھوٹ نکلے چشمہ اور پھر دریا ٹھاٹھے مارنا شروع کر دے۔ تو یہ لوگ صدیوں غائب ہو جاتے ہیں، پھر جب کوئی نسبت ویسیہ کسی کو نصیب ہوتی ہے تو پھر یہ دریا کی طرح لہریں مارنے لگتے۔ تو یہ ساری صورتحال سامنے رکھی جائے تو نسبت اویسی کے کسی طالب کو احتیاج باقی نہیں رہتی کہ کسی اور نسبت سے وہ توجہ حاصل کرے، ضرورت باقی نہیں رہتی۔
اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اسے ضرورت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نسبت حاصل نہیں کر سکا. اسے اپنے کیفیات پر، اپنے حال دل پر غور کرنا چاہیے. اللہ کریم یہ نصیب فرمائے تو یہ بہت بڑا انعام ہے اس کی ذات کا. اور جتنی برکات اس میں تقسیم ہوتی ہیں ان کی مثال اور کہیں نہیں ملتی. لیکن یہ حاصل کرنے والے کی استعداد پہ ہے، کس خلوص سے، کس طلب سے وہ آیا. جتنی طلب ہوتی ہے اتنا ہی وہ پاتا ہے. لیکن یہ دیکھا ہے کہ جسے جو کچھ بھی نہ حاصل کر سکے کم از کم اس کے بھی عقائد کی اصلاح تو ہو جاتی ہے، نجات کا سبب تو بن جاتا ہے. کچھ نہ کچھ توفیق عمل بھی نصیب ہو جاتی ہے، ایک حد تک اعمال میں خلوص بھی آ جاتا ہے. اور جسے اللہ دے وہ جتنا دے، وہ چاہے جتنا دے، جہاں تک دے. ایک سلسلے میں سے دوسرے سلسلے میں جانا بری بات نہیں ہے. اگر ایک سلسلے کے ایک شیخ آپ کو مراقبات سا کرا سکتے، آگے نہیں کرا سکتا، یا فنا فی رسول کرا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں لے جا سکتا، یا فنا بقا کرا سکتا ہے، اس سے آگے نہیں لے جا سکتا، تو اگر کسی دوسرے سلسلے کا کوئی بندہ جو فنا بقا سے آگے سبق دے سکتا ہو، آپ اس کے پاس چلے جائیں. پہلے کا وہ احترام باقی رہے گا جو اس کا حق ہے. یہ بالکل ایسی ہے کہ آپ نے پرائمری سکول پاس کر لیا، آپ پرائمری کے بعد آپ مڈل میں چلے گئے، لیکن پرائمری والوں کی آپ احترام میں کمی نہیں کر سکتے. انہوں نے آپ کی بنیاد رکھی. مڈل سے پاس ہو گئے تو ہائی سکول میں آپ چلے جائیں گے، لیکن مڈل والوں کا احسان آپ پر ہے. ہائی سے پاس ہو گئے تو کالج میں چلے جائیں. نسبت اویسیہ ابتدائی یونیورسٹی ہے. اس کا پرائمری سیکشن بھی یونیورسٹی کا سیکشن ہے، اس کا مڈل سیکشن بھی یونیورسٹی کا سیکشن ہے، اس کا ہائی اور اس کا کالج بھی یونیورسٹی کا سیکشن ہے. اور آگے یونیورسٹی میں میدان کھلا ہے کہ کوئی کہاں تک جاتا. تو اویسیوں کو کہیں جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی. بندہ پرائمری سکول سے تو مڈل میں جاتا ہے، یونیورسٹی سے پرائمری میں کیوں آئے گا؟ نسبت کہتے ہیں وہ طریقہ، وہ تعلق دل کا جس سے برکات نصیب ہوتی. تو اس کا حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں نہیں ہیں. ان کی وہ تابعی ہیں، ان کی عظمت اپنی جگہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بڑی اہمیت دی، خصوصی سلام اور پیغام بھیجا. ان کا مقام، ان کی عظمت اپنی جگہ، لیکن وہ ہمارے سلسلے کے مشائخ میں نہیں ہیں. تو پھر ہم ایسی نسبت کیوں کہلاتے ہیں؟ وہ تھے تو بہت دور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور صحابی بھی نہیں بن سکے، عہد نبوی میں حاضری نہیں دے سکے، لیکن ان کا عشق حضور سے اتنا مضبوط تھا کہ دور رہتے ہوئے بھی وہ برکات نبوت حاصل کرتے رہے، اور روحانی طور پر روح مبارک سے ان کی روح فیض حاصل کرتی رہی. تو جس سلسلے میں روح مشائخ کی ارواح سے برکات حاصل کر سکے، اسے طریقے یا نسبت اویسی کہہ دیے جاتے ہیں. وہ طریقہ جو حضرت اویس کو نصیب تھا. تو ہماری نسبت اویسی ہے. حضرت اویس رضی اللہ عنہ ہمارے مشائخ میں نہیں ہے. تو نسبت اویسی والے کو کہیں جانے کی احتیاج پیش نہیں آتی. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج بھائی جتنی آپ کی پرچی تھی اتنا جواب ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ.
اللهم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا أنت ولينا في سفرنا وحضرنا في مالنا وأهلنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم ربنا نذر قلوبنا واغفر ذنوبنا اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى سبينا برحمتك يا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔